عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ میں تمام سامعین سے نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ تھوڑا مل کر بیٹھ جائیں اور نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ حضرت والا کی باتوں کو بغور سماعت فرمائیں، اور حضرت والا ہی کے بیان کے بعد دعائیہ تقریب ہوگی، حضرت والا ہی دعا فرمائیں گے، اس لیے تمام حضرات دعا تک نہایت ہی اطمینان اور پرسکون کے ماحول کے ساتھ میں تشریف رکھیں، جانے کی بالکل بھی فضا نہ بنائیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ باوقار علماء کرام، میرے بڑے بھائی حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور جن کی محبتوں نے مجھے آپ کے درمیان میں لا کر کے بٹھایا، میرے چھوٹے بھائی
حضرت مولانا عادل صاحب دامہ ظلہم، اس کے علاوہ اسٹیج پر حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد ثاقب صاحب دامہ فیوزہم، حضرت اقدس قاری محمد قاسم صاحب، قاری ندیم صاحب، اور بھی علماء کا جمع غفیر یہاں پر موجود۔ میں آپ کے سامنے بارہا آتا ہوں الحمدللہ، اور اس گاؤں سے مجھے بڑی محبتوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ اس کا بدلہ اس دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتا، لیکن اللہ سے دعا ضرور کروں گا، اللہ ان لوگوں سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا۔ میرے بھائی، یہ اس وقت میں آپ کا پروگرام بالکل اختتام کی طرف ہے۔ جب تک آپ سنیں گے انشاءاللہ بات سنائی جائے گی، اور جب آپ کے قول و عمل سے یہ بات محسوس ہوگی کہ اب بات آپ سننا نہیں چاہتے، تو انشاءاللہ اس جلسے کا اختتام کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اللہ نے اس زمین پر بھیجا، خالی میرے اور آپ کا کام یہاں رہ کر کے کھانا اور سونا اور کمانا نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کو ملی، اور پھر اپنے محبوب کے صدقے میں پورے کے پورے امتیوں کو اور تمام لوگوں کو وہ ذمہ داری ملی۔ وہ کون سی ذمہ داری؟ میں آپ حضرات سے گفتگو کو بڑھاؤں، اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، ذرا ذمہ داری سنتے چلے جائیں، اور یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کو الحمدللہ بخوبی نبھایا بھی جا رہا ہے۔ میں نے اسی کے تعلق سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی جی، اس زمین پر جتنے انسان ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے لیے بھی، جو آپ کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بھی بنایا۔ بشیر کہتے کسے ہیں؟ جو آپ کی بات کو مان لے، جو آپ کے نقش قدم پر چلے، جو آپ کے حکم کی تابع داری کرے، آپ ان کے لیے بشیر ہیں۔ بشیر کا مطلب ہے ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ انہیں جنت میں سکون ملیں گے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے حشر میں ان کی کوئی رسوائی نہیں ہوگی، انہیں خوشخبری سنا دیجئے وہ قبر میں سکون سے رہیں گے۔ یعنی اے نبی جی، آپ کی بات کو جو مانے گا آپ ان کو خوشخبری سنائیے، قبر میں پریشان نہ ہونا، ان کو خوشخبری سنائیے، حشر میں محفوظ رہو گے، ہاں ان کو خوشخبری سنائیے، جنت میں اعلیٰ علیین آپ کے منتظر ہیں، حور عین آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا ان کو خوشخبری سنائیے۔ اور جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے حکم پر نہیں چلتے، آپ کی تابعداری نہیں کرتے، اور آپ کے معبود کو بھی نہیں مانتے، اب ان کو ڈرا دیجئے کہ انہیں قبر میں کیا ہوگا، انہیں ڈرا دیجئے حشر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، انہیں ڈرا دیجئے جہنم ایک بڑی مصیبت کی جگہ ہے، بڑی پریشانی کی جگہ ہے، انہیں ڈرا دیجئے وہاں سانپ اور بچھو بھی ہیں، انہیں ڈرا دیجئے وہاں جہنم میں بڑے بڑے شعلے ہیں، انہیں ڈرا دیجئے وہاں بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ یہ دنیا کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی پریشانیاں
اس زمین پر کچھ بھی نہیں جو اللہ نے جہنم کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ یہاں سے گفتگو بڑھانے لگا، یہ کیا ذمہ داری ملی میرے اور آپ کے آقا کو؟ آقا کیا ذمہ داری ملی میرے اور آپ کے محبوب کو؟ کیا ذمہ داری ملی؟ آپ تمام انسانوں کو ان کو خوشخبری سنائیے، آپ تمام انسانوں کو ڈرائیے، اور میرے آقا نے کام بخوبی انجام دیا۔ جیسے ہی آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ میری پوری گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ گفتگو سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ آپ جب اٹھ کر کے جائیں گے تو شاید تمام لوگوں کو ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا، لہٰذا گفتگو کو پورا سننا۔ بہت جلد انشاءاللہ ختم کروں گا، ذرا سنتے چلے جائیں۔ میرے آقا نے اس کام کو بخوبی انجام دیا، اللہ نے نبوت کا تاج سر پر رکھ دیا، میرے اور آپ کے آقا کو نبی بنا دیا گیا۔ جیسے نبی بنائے گئے، ارے کس طرح آ رہے تھے غار حرا سے، پاؤں مبارک تڑپ رہے ہیں، قدم مبارک لرز خیز ہیں۔ ہاں میرے اور آپ کے آقا بدن کپ کپا رہا ہے، سردی لگی ہوئی ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کمرے میں ہیں، سردی کی شدت زیادہ ہے تو حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں زمی لونی، اے میری خدیجہ میرے لیے چادر لے کر کے آئیے، مجھے ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے، میرے اوپر اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میرے محبوب کیا ذمہ داری ہے؟ میرے محبوب کیا ذمہ داری دے دی گئی؟ بتلایا کہ اب میں پورے اس مکے کی طرف اپنی دعوت کو شروع کروں گا، یہ جو لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں میں ان کو ان کی طرف سے ہٹاؤں گا۔ اے میری خدیجہ لیکن میری بات کو سنے گا کون؟ میری بات کو مانے گا کون؟ ہاں میری آواز کو سنے گا کون؟ تمام کے تمام تو بتوں کے پجاری ہیں، تمام کے تمام تو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تمام کے تمام تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو کوئی جانتا نہیں ہے، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کے سامنے اپنے سجدے کرتے ہیں۔ اے خدیجہ اس وقت میں کوئی بھی اللہ کو جاننے والا نہیں ہے، ماننے والا نہیں ہے۔ اے خدیجہ اس وقت میں میری گفتگو کو سنے گا کون؟ میری دعوت کو لے گا کون؟ میری بات کو مانے گا کون؟ کیا کہا تھا حضرت خدیجہ نے؟ اللہ ایسی محبت والی بیویاں سب کو عطا کر دینا، ایسی قربانی والی بیویاں سب کو عطا کر دینا۔ وہ سنو دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں، وہ سنو علماء کی جماعت، کیا کہا تھا حضرت خدیجہ نے؟ وہ دعوت دے کر کے آپ کی اگر کوئی بات نہیں مانتا، مایوس ہونے والوں سنو کیا کہا تھا، میری ماں اور بہنیں بھی سنے کیا کہا تھا حضرت خدیجہ نے۔ میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اسے شروع کریے، سب سے پہلے دعوت میں قبول کروں گی۔ محترم سامعین ذرا ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مدارس اسلامیہ، علماء دیوبند، اکابرین دیوبند، دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی محمد خالد صاحب، حضرت مفتی محمد خالد صاحب، مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مدارس اسلامیہ کیسا دلاسا دیا جب کوئی مولوی بن کر کے آئے اور گھر والے اس کو دلاسا دے دیں تو اس کا دل فخر سے پھیل جاتا ہے۔ جب کوئی دعوت کا ساتھی وقت لگا کر کے آئے، اپنے گھر پر پہنچے اور لوگ اس کا ساتھ دینے والے ہوں، گھر کے لوگ اس کا ساتھ دینے والے ہو جائیں تو اس کا دل فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ابھی تک مایوس تھے کہ میری گفتگو کو کون سنے گا، میری بات کو کون سنے گا، لیکن جیسی حضرت خدیجہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ دعوت شروع کیجئے، سب سے پہلی دعوت قبول کرنے والی کوئی اور نہیں آپ کی بیوی ہوگی، یعنی اسلام میں علماء سے معلوم کر لیجئے سب سے پہلے دعوت کو قبول کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میرے آقا آگے بڑھے، اپنے دوست
से मुलाकात करते हैं, ए अबू बकर तुम मेरे दोस्त हो, कभी झूठ बोलते हुए देखा, कभी धोखा देते हुए देखा, कभी खयानत करते हुए देखा? ना मेरे महबूब, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। हाँ, जब तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। मैं तुमसे एक बात सच्ची सच्ची बतलाना चाहता हूँ, मुझे नबी बना दिया गया है, मैं नबी बन गया हूँ। अल्लाह ऐसे दोस्त सबको अता कर देना कि जो हवाओं के खिलाफ चलने वाले हों, जो आंधी और तूफान के खिलाफ चलने वाले हों, जो अपने दोस्तों की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हों। जैसे अल्लाह के नबी ने उनको अपने नबी होने का सबूत दिया, फौरन हजरत अबू बकर भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। घर वाले क्या कहेंगे कोई परवाह नहीं, बाहर वाले क्या कहेंगे कोई परवाह नहीं। हाँ, आगे बढ़े, बच्चों में हजरत अली को बताया, ईमान ले आए, औरतों में बताया, ईमान ले आई, बांदियों में उम्मे ऐमन को बतलाया, ईमान ले आई। इसी तरीके से हाँ, गुलामों में ज़ैद को बतलाया, ज़ैद में नबी हो गया, ईमान ले आए। यानी ये सिलसिला बढ़ता गया और कई रोज के अंदर ये अल्लाह के दीवाने ईमान कबूल करते चले गए। अब जरा बतलाओ वो दोस्तों पर कुर्बानी देने वालों, तुम क्या कुर्बानी दोगे जो हजरत अबू बकर ने कुर्बानी दी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं। या नबी अल्लाह, अब मेरा क्या काम है? कहा कि जो मेरा काम है वही तेरा काम है, आगे बढ़ और लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुला। हजरत अबू बकर चल दी है, हाँ, लोगों को दावत देने के लिए, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए। हालांकि नबी जी ने रोका, अभी मौका नहीं है, अबू बकर नहीं रोके। ऐ अल्लाह के नबी, ये जान अल्लाह की दी हुई है, अगर अल्लाह पर चली जाए तो परवाह नहीं है। माशाअल्लाह। ये जान आगे बढ़े, काफिरों के मजमे में पहुंच गए, दीन की दावत शुरू की, कोई परवाह नहीं, सब कुफ्फार हैं, कोई परवाह नहीं, मक्कतुल मुकर्रमा के सरदार हैं, कोई परवाह नहीं, मालदार हैं, कोई परवाह नहीं, ताकतवर हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही उनको दीन की दावत दी, जो काम आका का वही काम गुलामों का। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, क्या फरमाया? क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, और लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। क्या हुआ? तमाम के तमाम कुफ्फार हजरत अबू बकर पर चिपट गए। हाँ, शेबा जैसा कमबख्त है, इतने तमाचे मारता है कि हजरत अबू बकर बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। हजरत अबू बकर के खानदान वाले बनु तमीम के लोग आते हैं, आकर के हजरत अबू बकर को उठाते हैं। अरे क्या वजह हुई कि अबू बकर पर हाथ उठाया गया? क्या वजह हुई? अबू बकर को सताया गया। चुनांचे हजरत अबू बकर को बेहोशी की हालत में उनके घर पर ले जाया गया, बेहोश पड़े हुए हैं। लोगों ने कहा क्यों बेहोश हैं? कहा कि अल्लाह की तरफ बुला रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये हमें लात उज़्ज़ा से गुमराह कर रहा है, हाँ, हुबुल और मनात से गुमराह कर रहा है, लिहाजा इसको समझाओ। अगर दोबारा इसने ये हरकत की तो शायद इसके बदन में जान न रहेगी। अबू बकर बेहोश हैं, बेहोश हैं, पानी का छींटा डाला गया, अबू बकर होश के अंदर आए, कहा मैं कहाँ हूँ? हाँ हाँ, घर वाले समझा रहे हैं, अबू बकर समझ जाओ क्या शुरू कर दिया है। अबू बकर कहाँ चल पड़े हो? कहा कि नाना, जो मेरे महबूब का काम है वही मेरा काम है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने काम से पीछे हट जाऊं। चुनांचे घर वालों ने जब ये सुना ये बाज आने वाला नहीं है, खाना रोक दिया, पानी रोक दिया, लेकिन रात में जैसे ही सोए, माँ तो माँ होती है, माँ घर से उठी है, किचन के अंदर गई है, खाना लेकर के आई है। अबू बकर, खानदान वालों ने तेरा खाना बंद कर दिया, लेकिन मैं माँ हूँ, मुझसे तेरा खाना हाँ बंद ये देखा नहीं जाता, जरा उठ जा और एक दो लुक़मे खा ले, अपनी जान पर रहम खा ले, अपने ऊपर जुल्म न कर। चुनांचे हजरत अबू
بکر اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اماں کیا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ اماں کیا آپ مجھ سے لگاؤ رکھتی ہیں؟ بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ میں تجھی سے تو محبت کرتی ہوں ماں، پھر مجھے سہارا دے کر کے کھڑا کرو۔ حضرت ابو بکر ٹوٹے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اماں جانتی ہو کیا ارادہ ہے؟ کچھ ارادہ نہیں ہے، جب تک میں اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا گفتگو کرنے چلا؟ آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر نے وہی محنت شروع کی۔ ذرا سنتے چلے جائیں میرے بھائی، جب آپ کہیں گے انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا، لیکن ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ جب غار ثور کے اندر پہنچے ہیں اور ان کی بیٹی کھانا لے کر کے پہنچتی ہے، کون ابو بکر؟ ہاں، ان کی بیٹی کے سر سے زخم سے خون بہ رہا ہے، لہو چہرے کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، ارے حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، سر سے خون بہ رہا ہے اور چہرے انور پر گر رہا ہے۔ کہا بیٹی یہ خون کیسا ہے؟ کہا نیا نبی اللہ، کہا نہ بیٹی بتاؤ یہ خون کیسا ہے؟ حضرت اسماء جو ان کی بیٹی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ارشاد فرماتی یا نبی اللہ، ابھی جب میں آپ کا کھانا لے کر کے آ رہی ہوں راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اللہ کے نبی، ابو جہل نے مجھ سے معلوم کیا، بتلاؤ تمہارے ابا اور تمہارے نبی کہاں ہیں؟ میں نے بتانے کے لیے منع کر دیا اور میں نے کہا ابو جہل یہ سمجھ لینا کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں جانتی ہوں وہ کہاں ہیں، میں جانتی ہوں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولوں گی اور تجھے بتاؤں گی بھی نہیں کہ وہ مقدس ہستیاں کہاں ہیں، یہ میں بتا بھی نہیں سکتی اور مجھے معلوم بھی ہے۔ چنانچہ اتنا کہتے ہی ابو جہل نے تھپڑ رسید کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی کو لگا، زمین پر گری، زمین پر پتھر پڑا ہوا ہے، وہ سر پتھر پر لگا لیکن بتایا نہیں۔ جیسی خون چہرے سے نکلا، اللہ کے نبی نے دیکھا، ارے چہرے پر خون ہے، فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ اللہ اللہ، میں تمام لوگوں کے احسان اتار سکتا ہوں لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ ان کے احسانوں کا بدلہ تو ہی کل قیامت میں دے دینا، میں نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میرے بھائی یہ گفتگو کیوں چل پڑی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ صحابہ اکرام نے محنت کی، میں مختصر گفتگو کر رہا ہوں، صحابہ اکرام نے محنت کی۔ اب بالکل مختصر کی طرف، جب حجۃ الوداع کا موقع ہے، کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ جتنے حاضرین ہیں وہ غائبین تک بات کو پہنچا دیں جو میں بات لے کر کے آیا۔ یہ بات کیوں کہی میرے آقا نے؟ اس لیے کہ آیت پر غور کریے گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اب ذرا غور کرو، میرے اور آپ کے آقا مکہ المکرمہ سے باہر نہیں گئے، میرے اور آپ کے آقا مدینہ المنورہ سے باہر نہیں گئے، لیکن آیت تو کہتی ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ اب اس کی ذمہ داری آگے بڑھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا اس دنیا سے بلا لیے گئے، اے محمد آپ آ جائیے، اب یہ پیغام جو باقی ہے یہ اب تمہاری امت کرے گی، یہ تمہارے صحابہ کریں گے، ان کی نسلیں کریں گی، ان کے تابعین کریں گے، تابعین کریں گے، پھر ایک جماعت علماء کی آئے گی، وہ جماعت اس کام کو کرے گی۔ جانتے ہو میرے آقا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر بنا کر کے بھیجے، نذیر بنا کر کے بھیجے، لیکن آقا تو چلے گئے اور بات تمام انسانوں تک ابھی نہیں پہنچی۔ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کس کے اوپر ہے؟ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، میں اور آپ اپنے دل کے اندر خیال لائیں
میری اور آپ کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئی، نبی نے میرے اور آپ کے سروں پر ذمہ داری ڈالی، اب یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پر ہے، اور خالی علماء نہیں بلکہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا یہ ذمہ داری اس کے سر پر آ گئی کہ اس کلمے کو ہر انسان تک پہنچانا ہے۔ کیا فرمایا تھا آقا نے کہ جتنے حاضرین ہیں غائبین تک پہنچا دینا۔ ہاں نیا دین تو نہیں آئے گا، اب وحی تو نہیں آئے گی، اب جبرائیل تو نہیں آئے گا، اب قرآن تو نہیں اترے گا، اب نیا صحیفہ تو نہیں آئے گا، اب نئی شریعت تو نہیں آئے گی، لیکن جتنی شریعت میرے اور آپ کے آقا پر اتری ہے اب ذمہ داری صحابہ کی ہو گئی۔ صحابہ نے اپنے اونٹوں کی مہار کو پکڑا اور چاروں طرف نکل گئے۔ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، صحابہ اکرام کی قبریں آواز دیں گی، یہ لوگ دین کو پھیلانے چل پڑے تھے۔ کہیں سی قبریں ایران کے اندر ہیں، کسی کے مزار ہندوستان کے اندر ہیں، کسی کی قبریں عراق کے اندر ہیں۔ یہ کون صحابہ ہیں؟ یہ وہی صحابہ ہیں کہ اس ذمہ داری کو لے کر اپنے اونٹوں کی مہار پکڑ کر یہ چاروں طرف چل پڑے تھے۔ اب انہیں کوئی ٹھکانہ یاد نہیں، اب اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کا مشن آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور صحابہ اس دین کو پھیلاتے گئے یہاں تک کہ ان کی عمریں پوری ہو گئی۔ اب تابعین آئے، انہوں نے بھی یہی کام کیا، ان کی عمریں پوری ہو گئی۔ اب تبع تابعین آئے، ان کی بھی عمریں پوری ہو گئی، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ اب یہ ذمہ داری علماء کے سروں پر آئی، انہوں نے بھی یہی کام انجام دیا۔ ایک اللہ کا دیوانہ مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم کی بنیاد رکھتا ہے صرف اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین تمام گھروں میں پہنچ جائے۔ مولانا الیاس اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، نظام الدین کی زمین پر پہنچتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے۔ ان کا مشن بھی یہی کہ نبی کا لایا ہوا دین ہر گھر تک پہنچ جائے۔ مفتی صاحب رائے پوری اپنی خانقاہ میں پہنچتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، مقصد تمام کا یہی ہے کہ وہ مشن، وہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین سب کے گھروں میں پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ، علماء دیوبند، اکابرین دیوبند، نعرہ تکبیر، مدارس اسلامیہ۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ کر دیتا ہے، مدرسے والوں کا کام الگ ہے، دعوت والوں کا کام الگ ہے، خانقاہ والوں کا کام الگ ہے۔ یہ کس نے بہکایا، یہ کس نے سمجھایا؟ اور اللہ کے بندوں الگ نہیں ہیں، اور اللہ کے دیوانوں الگ نہیں ہیں، نصاب الگ ہیں، ترتیب الگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں مدرسے کے اندر داخلہ لو، حدیث پڑھو، سند لے کر کے جاؤ، اس دین کو آگے پہنچا دو۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی کہتے ہیں او اللہ کے بندو آؤ، 3 دن لگاؤ، 27 دن کام کرو، تم بھوکے نہیں مرو گے۔ ہاں سال کے اندر چلہ یا 4 مہینے کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ وہی حدیثیں جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں، وہی حدیثیں فضائل اعمال میں موجود ہیں، صرف نصاب الگ ہے، کام الگ نہیں ہے، کام الگ نہیں ہے۔ سب کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر گھر کے اندر پہنچ جائے، ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ جائے۔ تبھی تو علماء برابر محنت کرتے ہیں، ہاں تبھی تو دعوت کے ساتھی اسی محنت کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ جب فارغ ہو جاتے ہیں مسجدوں کے منبر پر بیٹھتے ہیں، دین کو آگے پہنچاتے ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ مدرسوں کے محتمم بنتے ہیں، ہاں ان بچوں کے سینوں میں اسی دین کو پہنچاتے ہیں۔ مدرس کیا کرتے ہیں؟ اسی دین کو بچوں تک پہنچاتے ہیں، چاہتے ان کی نسلوں کے اندر یہ دین پہنچ جائے۔ دعوت کا ساتھی کیا کرتا ہے؟ صبح کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، گھر سے ایسے بندے کو لے کر کے آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اسے نماز کی طرف لے کر کے آتا ہے، اسے کلمہ سکھاتا ہے، اسے وضو کے فرض سکھاتا ہے، غسل کے فرض سکھاتا ہے، نماز کے فرض سکھاتا ہے، واجبات سکھاتا ہے، مستحبات سکھاتا ہے۔ وہی چیز جو مدرسے میں سکھائی گئی تھی آج وہ مدرسہ مسجد میں قائم ہو چکا ہے۔ وہ مدرسے کے جو
جو طلبہ مدرسے کے اندر ہیں حالانکہ وہ عمر میں چھوٹے ہیں، ایسے ہی وہی طلبہ مسجد کے اندر ہیں اگرچہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے سب کا کام ایک۔ ایسے ہی خانقاہوں کے اندر اپنے دلوں کو صاف کیا جائے، دلوں کو صاف کیا جائے، تبھی تو یہ کلمہ دل کے اندر بسے گا۔ جب دل صاف ہوگا یہ کلمہ نکل کر کے آئے گا، بڑی سے بڑی دیواروں کو ہلائے گا، تجھے گناہوں کا اثر ہونے لگے گا، تجھے گناہوں پر غمگیندگی، تجھے شرمندگی ہونے لگے گی۔ جب یہ دل صاف ہو جائے گا، میں نے اور آپ نے یہ فرق کیا، لیکن بڑوں کے اندر تو ایسا کوئی فرق نہیں۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا، جب بھی تقاضوں سے پورا کر کے آتے تھے، جب بھی اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگا کر کے آتے تھے تو فوراً حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں پہنچتے تھے، حضرت رائے پوری دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، مولانا الیاس آپ کیوں تشریف لے آئے، آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ ان کا جملہ سنبھال کر کے رکھتا ہے، ہمارے دلوں تک اب تک وہ جملہ سجا ہوا ہے۔ کیا فرماتے تھے مولانا الیاس؟ وہ جملہ میرے اور آپ کے دلوں پر بھی سج جائے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ آپس کی دیواریں ختم ہو جائیں، یہ آپس کی لغزشیں ختم ہو جائیں۔ کیا فرماتے تھے مولانا الیاس؟ اے حضرت رائے پوری، اللہ کے راستے میں نکل کر میرے دل میں جو گرد و غبار پیدا ہو جاتا ہے وہ آپ کی خانقاہ میں آ کر ضربے لگا کر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی خانقاہ میں آ کر ضربے لگا کر وہ غبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی اس خانقاہ کے اندر آتا ہوں، بڑے تو ایسے جڑے۔ پھر مولانا الیاس نے ایک نظام سنبھالا، نظام الدین کے ذریعے سے مدرسے والوں نے نظام سنبھالا کہ طلبہ آئیں گے، معصوم بچے آئیں گے، علم دین حاصل کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کام کاج والے ہو گئے، جن کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے سال 2 سال مدرسوں میں لگائیں، تو ان کی ترتیب نظام الدین کے اندر بنی۔ کیا پوچھتے ہو کیسی ترتیب بنائی؟ کیسی ترتیب بنائی؟ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر 4 ساتھیوں کو اپنے پاس بٹھا کر کیا کہتے تھے؟ انگلینڈ میں بھی کام جانا ہے، عرب ممالک میں بھی کام جانا ہے، ہاں حبشے کے ممالکوں میں بھی ہمارا کام جانا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ کام ہونا ہے۔ جب وہ 4 آدمیوں میں بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے ارے 4 آدمیوں کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے ممالک کی بات کرتا ہے، باہر کے ملکوں کی بات کرتا ہے، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، ابھی تو کوئی اس کی بات کو ملک کے اندر سننے والا نہیں ہے، یہ بات باہر کے ممالک کی کرتا ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا، رب کعبہ کی قسم، آج مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت ہر ملک، ہر کونا، ہر گھر کے اندر جا چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی پھر اسی طریقے سے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ میں اس طرف نہیں جاتا لیکن صرف اتنا بتلاتا ہوں، لوگوں نے تب بھی کہا اس چھوٹے سے گاؤں میں، اس چھوٹے سے مدرسے سے کیا ہوگا؟ کہ انگریز بھاگ جائے گا، کہ انگریز اپنی یہاں جابرانہ اور عیارانہ جو چال چلتا ہے ان کو ختم کر لے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا جیسے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، انگریز تھر تھر کانپتا ہے۔ جیسے دارالعلوم کے جوالے اپنی اس زمین سے نکل کر جب اس زمین پر پہنچے ہیں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، چاہے شاملی کا میدان ہو، چاہے امبالہ کی سرزمین ہو، جب یہ دارالعلوم کے شیر ان زمینوں پر پہنچے، انگریز میدانوں میں آیا، مقابلہ کیا گیا اور ان کو زمین دوز کر دیا گیا۔ انگریز مناظروں میں آیا اور اس نے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلایا۔ ہاں اللہ کے دیوانے مولانا رحمت اللہ کیرانوی جیسے اللہ کے شیر نکل کر کے آئے ہیں اور انگریز یہاں سے بھاگتا ہوا دوڑا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ دارالعلوم کیا کرے گا، یہ دارالعلوم کیا کہے گا، لیکن مفتی تقی عثمانی اللہ ان کی عمر دراز کر دینا، وہ فرماتے ہیں میں سفر کرتا ہوا جب ایسی جگہ پر پہنچا ہوں جہاں 6 مہینے دن ہے، جہاں 6 مہینے
مہینے رات ہے، میں ایسی جگہ پر پہنچا، میں نے مسجد میں جا کر اذان پڑھی ہے، میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی ہے، میں وہاں کے امام صاحب سے ملا ہوں، میں نے ان سے مصافحہ کیا، امام صاحب کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام صاحب نے کہا میں دارالعلوم کا فرزند ہوں، میں دارالعلوم کا فرزند ہوں۔ جانتے ہو یہ بنیادیں کیوں رکھی گئی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجے گئے۔ محبوب کو بلا لیا گیا، لیکن پوری دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، یہ علماء کی ذمہ داری۔ علماء نے اپنی ذمہ داری نبھائی، دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ذمہ داری نبھائی گئی۔ ہاں، نظام الدین کی بنیاد رکھی گئی، بخوبی ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے۔ اور آج دارالعلوم کی برکت یہ ہے کہ ہر گلی اور کوچے میں، ہر گلی میں آج مدرسے قائم ہیں، ہر گاؤں میں مدرسے قائم ہیں، ہر جگہ مکتب قائم ہے۔ مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ وہی نبی والا دین، نبی والا دین ہر گھر کے اندر پہنچ جائے۔ آج نظام الدین کی محنت ہے، ہر مسجد کے اندر اللہ کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ہفتے میں گشت کرتا ہے، روزانہ ملاقات کرتا ہے، روزانہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا کر کے لاتا ہے۔ وہ محنت جو نظام الدین سے چلی، وہ محنت جو اس چھوٹی سی مسجد سے چلی، آج پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ جس طرح سے فیض دارالعلوم کا پہنچا، اسی طرح سے فیض نظام الدین کا پہنچا۔ اگر مکتب گلی گلی ہو چکے ہیں تو ہر مسجد میں مولانا الیاس کی محنت پہنچ چکی ہے۔ مشن یہی ہے کہ نبی کا لایا ہوا دین تمام گھروں تک پہنچ جائے، یہی تو مشن ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے تو بنیاد رکھی جاتی ہے، اسی لیے تو بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہ بنیاد اس مدرسے کی رکھی گئی، یا آپ کے گاؤں میں بڑے مدرسے کی رکھی گئی، یا پھر اس کے بعد دوسرے مدرسے کی رکھی گئی۔ جانتے ہو کیا ہے؟ جانتے ہو کیا ہے؟ کیوں سیاست کرتے ہو؟ کیوں زبان چلاتے ہو؟ ارے یہ لوگ نبی کے مشن پر ہیں، جتنے بھی علماء ہیں یہ تمام کے تمام نبی کے مشن پر ہیں، جتنے بھی دعوت کے ساتھی ہیں یہ تمام کے تمام نبی کے مشن پر ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ تمام کے تمام نبی کے مشن پر ہیں، جتنے بھی داڑھی ٹوپی رکھ کر کے اللہ کے بندوں کی خوشامد کرتے ہیں وہ تمام کے تمام نبی کے مشن پر ہیں۔ اور نبی کا مشن خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی کا مشن عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تبھی تو حضرت عائشہ کو علم دین سکھایا گیا، تبھی تو اللہ کی نیک بندیوں کو علم دین سکھایا گیا، تاکہ یہ مشن صرف مردوں میں نہ رہے بلکہ عورتوں تک بھی پہنچے۔ پھر ان عورتوں کے مدرسوں کی اللہ کے کرم سے بنیاد رکھ دی گئی۔ پھر اسی طرح دعوت و تبلیغ میں بھی مستورات کی ترتیب بنا دی گئی کہ جس طریقے سے عورت مدرسے میں علم سیکھے گی، ہاں دارالعلوم کا فیض جس طرح مدرسوں سے مکتبوں سے پہنچا، اسی طرح پھر اصلاح البنات کے ذریعے سے یہ مشن عورتوں تک پہنچا، اسی طرح نظام الدین سے مردوں کا نظام قائم ہوا۔ پھر وہیں سے وہی عورتیں آئیں گی جو مدرسوں میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن ان تک دین پہنچانا ضروری تھا، اس لیے مستورات کی ترتیب بنا دی گئی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا مشن، اللہ کے نبی کی بات تمام گھروں تک پہنچ جائے۔ اس لیے میرے بھائی اب ذرا میں اور آپ غور کریں، ہم کون سے خانے کے اندر ہیں؟ اب ذرا غور کریں کہ ہمارا تعلق مدرسوں سے ہے، اب ذرا غور کریں کہ ہمارا تعلق مکتب سے ہے، اب ذرا غور کریں کہ ہمارا تعلق دعوت کے ساتھیوں سے ہے، کہ ہمارا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے، یا کسی بھی مشن سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ خانقاہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں ضربے لگاتے ہیں، اگر آپ کسی بھی جگہ نہیں ہیں تو یاد رکھنا آپ کا کام صرف کھانا ہے، آپ کا کام صرف سونا ہے، آپ کا کام صرف کمانا ہے، اس پر کوئی بدلہ نہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی نہ کسی مشن سے جڑ جائیں۔ اگر مدرسے والے بلائیں تو فوراً جڑنے کی کوشش کریں، اپنے معصوم بچوں کو ان مدرسوں کی طرف بھیجیں، ان معصوم بچیوں کو اپنے مدرسوں کی طرف بھیجیں۔ اگر عمریں زیادہ ہو گئی تو اپنے آپ کو دعوت سے جوڑ دیں، اگر عمریں زیادہ ہو گئی عورتوں کی تو مستورات کی ترتیب بنا کر کے ان کے اصولوں کے مطابق
अपनी जिंदगी को गुजारें। और अगर इन दोनों में भी दिल नहीं लगता तो फिर ऐसा करें, अपने हाथ को अल्लाह वालों के हाथ में दे दें और उनसे कहें ये जिंदगी आपकी है, आपको मुझे लेकर के अल्लाह की तरफ चलना है, आपको मुझे भी अल्लाह की तरफ ले जाना है। जिस तरह आप अल्लाह के वली हो गए, जिस तरह आप अल्लाह के दोस्त हो गए, इसी तरह मुझे भी अल्लाह के करीब पहुंचाना है। अपना हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में, किसी निस्बती बुजुर्ग के हाथ में, किसी सुन्नत पर चलने वाले के हाथ में, किसी अल्लाह वाले के दीवाने के हाथ में अपना हाथ दे देना कि मैं तुम्हारा गुलाम हो गया, मैं तुम्हारा मुरीद हो गया, अब जैसा तुम कहोगे वैसी मैं जिंदगी गुजारूंगा। मदरसे में जाने का वक्त नहीं, कोई बात नहीं, दावत में जाने का वक्त नहीं, कोई बात नहीं, आओ खानकाहों की तरफ आना, अल्लाह के नेक बंदों के हाथों में अपने हाथ दे देना। आज से मैं तुम्हारा मुरीद हो गया, आज से मैं तुम्हारा जुड़ने वाला हो गया, आज से मैं तुम्हारा सालिक हो गया। अरे आज से तुम जो कहोगे मैं वो जिंदगी गुजारूंगा। मुझे जिक्र अज़कार पढ़ने के लिए कहोगे, मैं सुबह के वक्त में वो जिक्र अज़कार करूंगा, शाम के वक्त में मैं वो जिक्र अज़कार करूंगा। इसी को तो बैत कहा जाता है, इसी को कहा जाता है किसी अल्लाह वाले के हाथ में अपना हाथ दे देना। हाँ, क्या मैं और आप इन तीनों मिशनों में से किसी एक से जुड़े हुए हैं? अगर नहीं है तो गौर करें, अगर नहीं है तो जुड़े। इनसे नफरत करने वाले न बने, इनके आगे, हाँ इनके आगे रास्ते रोकने वाले न बने, इनके मुखालिफ न बने। हाँ, अगर मिशन से नहीं जुड़ते, ये अल्लाह की तरफ से मर्जी आपकी, लेकिन अगर इन तीनों इंसानों के आगे किसी ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो अल्लाह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मदरसे वालों का रास्ता रोका तब भी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि नबी के मिशन पर हैं। दावत और तबलीग वालों के आगे अगर आपने रास्ता रोकने की कोशिश की तो अल्लाह इसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर खानका वाले अल्लाह के दीवानों की बुराइयां की तो अल्लाह इसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जानते हो वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि नबी के मिशन पर लगे हुए हैं, ये नबी की मेहनत पर लगे हुए हैं। और नबी की मेहनत क्या है? घर तक दीन पहुंचेगा। नबी की मेहनत क्या है? हर बच्चे के कान में, हर बड़े के कान में, हर छोटे और बड़े के, बूढ़े के, औरत के कान में ये दीन की आवाज पहुंच करके रहेगी। इसीलिए सब मेहनत की जाती है। और क्या ही अच्छा हो जाए कि हम तीनों से जुड़ जाएं, क्या ही अच्छा हो जाए। कर मदरसे की बात आए तो जान और माल से तैयार हो। अगर दावत की बात आए तो मैं 3 दिन लगाने के लिए तैयार हूँ, चिल्ला लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर खानका की बात आए, हाँ मैं फुला बुजुर्ग से जुड़ा हुआ हो। क्या ही अच्छा हो कि तीनों से जुड़ जाए, क्या ही अच्छा हो। पता नहीं अल्लाह कहां जुड़ करके मेरी और आपकी मगफिरत के फैसले कर दे। लेकिन वो लोग अच्छे नहीं हैं जो कहीं भी जुड़े हुए नहीं हैं। मुसलमान का काम सोना नहीं, मुसलमान का काम खाली कमाना नहीं, मुसलमान का काम खाली ऐसे घूमना फिरना नहीं, बल्कि तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी खाली उलमा की नहीं है, बल्कि उलमा की रहनुमाई हमें चाहिए। काम मुझे और आपको ही करना है। सरपरस्ती उलमा की चाहिए, रहबरी उलमा की चाहिए। जिस मैदान में जाओगे उस मैदान में रहबरी उलमा की चाहिए। लेकिन काम सबके लिए है, काम के लिए कोई खास नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जिसे सलाहियत दी वो इस दीन को लेकर के आगे बढ़े, वो इस दीन को लेकर के आगे चले। इसलिए मेरे भाई, मैं और आप अब जरा गौर करें कि मैं और आप कहां जुड़े हुए हैं। अगर नहीं है तो जुड़ जाएं, क्योंकि मुसलमान का काम इस दुनिया में आकर के खाली बैठना नहीं है। क्या खूब कहा है अल्लामा इकबाल ने, वक्त फुर्सत है कहां, अभी काम बाकी है। वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मुसलमान के पास फुर्सत नहीं होनी चाहिए, इसी मेहनत से जुड़ना है। तो इंशाअल्लाह मेरे भाई, मैं और आप
جو لوگ ان کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، جو علماء ان کاموں سے جڑے ہوئے ہیں اور محنت کرتے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ان سے جڑیں۔ اگر مدرسے والے آواز دیں فوراً ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کی طرف پہنچیں، باتیں نہ بنائیں، کیونکہ رب کعبہ کی قسم اللہ ان علماء کو بخش دے گا، میں اور آپ پکڑے جائیں گے، اللہ ان کو پردے کے اندر لے جائے گا اور کیا کہے گا بتلاؤ، کیا کہے گا سنو، کیا کہے گا ان علماء کے تعلق سے، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں اپنا علم اور اپنا حلم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج میں تمہیں سزا دوں، آج میں تمہاری غلطیوں پر پکڑ کروں، میں نے تمہیں علم اسی لیے دیا تھا، اپنا حلم اسی لیے دیا تھا تاکہ آج تمہاری بخشش کے فیصلے ہوں، تاکہ آج تمہیں جنت نعیم مل سکے۔ مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے ان علماء کی برائیاں کر کے؟ مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے ان دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی برائیاں کر کے؟ مجھے اور آپ کو کیا ملتا ہے ان خانقاہ والوں کی برائیاں کر کے؟ نہ میرے بھائی، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، کیونکہ اس مشن کے اندر رکاوٹ بننے والے کو اللہ نے اس زمین پر نشان عبرت بنایا ہے، اللہ نے اس زمین پر اسے مزہ چکھایا ہے۔ آؤ سنتے چلے جاؤ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، میں ایک گفتگو تمہارے ایمان کی تازگی کے لیے کرنے چلا ہوں، آؤ سنتے چلے جائیں۔ جب یہ بٹوارہ ہو رہا ہے، میں تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، جب یہ بٹوارہ ہو رہا ہے تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی اپنی ٹرین سے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بیچارہ نوجوان آیا اور اس نے حضرت کی بے عزتی شروع کی، حضرت کے سامنے اس نے ننگا ناچنا شروع کیا، حضرت برداشت کر کے آگے نکل گئے، کہتا ہے تو نے ملک کے ٹکڑے کروائے ہیں، کہتا ہے تو دنیا دار ہے، ارے تو مولوی نہیں ہے، ارے تو ہمیں بیچنے والا ہے، ہماری قوم کے سودے کرنے والا ہے۔ جس طریقے کے آج میں اور آپ الفاظ نکالتے ہیں، ان علماء نے قوم کو بیچ دیا، ان علماء نے قوم کے سودے کر لیے، آج میں اور آپ اپنی زبان سے لفظ نکالتے ہیں، ارے سنو، علماء کی برائی کرنے والا اس دنیا کے اندر ذلیل ہوگا، ان دعوت و تبلیغ والے ساتھیوں کی برائی کرنے والا اس زمین پر ذلیل ہوگا، خانقاہوں کی برائی کرنے والا اس زمین پر ذلیل ہوگا۔ سنو کیا کہا تھا مولانا حسین احمد مدنی، ایسے گزرتے ہوئے چلے گئے، کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ علماء جو بڑے علم والے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، وہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ہر برائی کا جواب دیا جائے، لیکن اللہ نے اس ذلت کا بدلہ کیسے لیا؟ آؤ ذرا سنتے چلے جائیں۔ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خود کہتا ہے کہ جب بٹوارے کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی چکیاں پیسی گئی اور علماء کی گفتگو کو نہ مانا گیا، علماء کی باتوں کو نہ مانا گیا، میرے بھائی کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کو ایک پیڑ سے باندھ رکھا ہے، اس کو ایک پیڑ سے قید کر رکھا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس کی بیٹیوں کو برہنہ لایا گیا اور اسی کے سامنے ان کو برہنہ کر کے ان کی عصمت کو تار تار کیا گیا، اسی کے سامنے ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تو نے ایک عالم کی بے عزتی کی ہے، وجہ کی تھی کہ تو نے ایک عالم کو ذلیل کیا تھا۔ اللہ تجھ سے بدلہ اسی دنیا کے اندر لے گا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مشن میں اگر رکاوٹ بنیں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو ذلیل کرے گا، اللہ مجھے اور آپ کو ذلیل کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی اگر کام نہیں کر سکتے، اگر ان کے ساتھ نہیں جڑ سکتے تو کم از کم محبت تو کر سکتے ہیں، کم از کم ان کو نیک مشورے تو دے سکتے ہیں۔ یہ مخالفت کس نے سکھائی؟ یہ برائیاں کس نے سکھائی؟ اگر کام نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے، اگر ان کا ساتھ نہیں دینا آپ کی مرضی ہے، جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا۔ اسی لیے تو میرے بھائی اگر میں گفتگو کرنے چلوں کہ جماعت کے 2 حصے ہوئے، تبلیغ کے 2 حصے ہوئے، لیکن محنت سب کی برابر ہے، تمام کے تمام اپنی محنت پر لگے ہوئے ہیں، کسی نے اس پر بھی زبان چلائی، دارالعلوم کیوں خاموش بیٹھا ہے، دارالعلوم نے کیوں کچھ نہیں کیا ہے؟ ارے جانتے ہو جب گھر کے اندر 2 بیٹے لڑائی کر لیتے ہیں تو باپ بولنا گوارا نہیں